الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اما بعد، واجب الاحترام حضرات حاضرین و سامعین اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی ہجری سال اپنے اختتام کے بالکل قریب ہے. آج ذی الحجہ کی 26 تاریخ ہے. 4 یا 5 دن کے بعد نیا اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہو جائے گا. جیسا کہ پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ اسلامی سال کی یہ خوبی ہے کہ اس کی ابتدا بھی عظیم الشان قربانیوں سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی عظیم الشان قربانی پہ ہوتی ہے. ذی الحجہ کو دیکھا جائے، 10 ذی الحجہ کو ایک عظیم الشان قربانی کی یاد میں پوری امت مسلمہ اللہ کا حکم اور نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے لاکھوں مسلمان، کروڑوں جانوروں کی قربانی کر کے اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں. 18 ذی الحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کارہائے نمایاں ہیں، ان میں سے ایک عظیم کارنامہ آپ نے امت کو یہ ہجری سال دیا، ورنہ محرم، صفر
مہینے تو تب سے تھے جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، لیکن ان مہینوں سے مل کے کوئی سال نہیں بنتا تھا، ان مہینوں سے مل کے کوئی صدی نہیں بنتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کے مشورے سے اسلامی ہجری سال کو منضبط کیا اور محرم الحرام سے اس کی ابتدا اور ذی الحجہ پہ اس کی انتہا رکھی گئی، اور شروع اس دن کو پہلی تاریخ قرار دیا گیا، پہلا سال قرار دیا گیا جس سال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی۔ تو اس ہجرت کی مناسبت سے اسے اسلامی ہجری سال کہا جاتا ہے۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ جس شخصیت نے امت کو یہ عظیم تحفہ دیا، اللہ رب العزت نے اس کی پہلی تاریخ یکم محرم الحرام کو قیامت تک کے لیے اسی کے نام سے موسوم کر دیا۔ قیامت تک یکم محرم الحرام جب بھی آئے گا، روئے زمین پہ بسنے والا نبی کا ہر امتی جس شخصیت کا تذکرہ کرے گا، جس شخصیت کو یاد کرے گا، اس شخصیت کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانیت کی تاریخ کی وہ منفرد شخصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کو وہ عظمتیں اور فضیلتیں عطا فرمائی، شاید نبیوں کے بعد انسانیت کی تاریخ میں وہ فضیلتیں اللہ نے کسی اور کو عطا فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حق کو، جو حق بات ہے، اللہ نے اسے عمر کی زبان سے جاری کر دیا، یعنی عمر جو بولتا ہے وہی حق کہتا ہے، جو رب کہتا ہے وہ عمر کی زبان پہ جاری فرما دیتا ہے۔ عمر وہ عظیم الشان شخصیت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے عمر کے سینے کو، میرے عمر کے دل کو اللہ نے حق بات سے بھر دیا ہے، اس کے دل میں بھی کوئی بات آتی ہے وہ حق ہی ہوتا ہے، حق کے علاوہ کوئی بات عمر کے خیال میں بھی نہیں آتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے میرے اوپر نبوت کے سلسلے کا خاتمہ فرما دیا، میں محل نبوت کی آخری اینٹ ہوں، نبوت کی دیوار کا آخری اینٹ ہوں، اللہ نے میرے ذریعے سے نبوت کی دیوار کو مکمل کر دیا۔ اے میری امت یاد رکھنا، اگر میرے بعد اللہ نے کسی کو نبی بنا کے بھیجنا ہوتا تو جو فضائل نبی کے اندر ہوتے ہیں اللہ نے وہ سارے کے سارے میرے عمر کے اندر رکھ دیے۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر کوئی نبی ہوتا اس نبی کا نام عمر بن خطاب ہوتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے عمر، اللہ نے تجھے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جس رستے سے تو گزرتا ہے شیطان وہ رستہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اس راہ پہ بھی شیطان آنے کی جسارت نہیں کرتا، تو تیرے ذہن میں کیا شیطان آئے گا، تیرے خیالات میں کیا شیطان آئے گا، تیرے اعمال میں کیا شیطان آئے گا۔ شیطان کے دل میں اللہ نے تیرا خوف قیامت تک کے لیے ایسے کوٹ کوٹ کے بھر دیا ہے کہ جس رستے سے شیطان کو پتہ چلتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، شیطان وہ رستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، خود اپنے مسلمان ہونے کا بڑا تفصیلی واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن آخری جو باتیں ہیں کیا ہی ایمان افروز باتیں۔ فرمایا کہ میں جب مسلمان ہوا تو مسلمان دار ارقم کے اندر چھپ چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں مجھے یاد ہے جب میں دار ارقم کے اندر داخل ہوا مسلمان مجھے دیکھ کے گھبرا گئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، فرمانے لگے آنے دو، اسے آنے دو، اسے ابھی معلوم نہیں ہے کہ اس کا پالا کس سے پڑنے والا ہے، اگر اچھی نیت سے آیا ہے ہم اس کے لیے اپنا سینہ کھول دیں گے، اسے ہم اپنے سینے سے لگائیں گے، اگر نیت اچھی نہ ہوئی عمر بھی یاد رکھے گا
تلوار ہماری نہیں ہوگی، تلوار بھی عمر کی ہوگی، کام بھی ہم عمر کا تمام کر دیں گے۔ فرمایا کہ جب میں دروازے سے اندر داخل ہوا، میری جھکی ہوئی نگاہوں کو دیکھ کے، میری آنکھوں میں چھلکتی محبت کو دیکھ کے، میری قدموں کی لڑکھڑاہٹ کو دیکھ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے نہیں، بڑے پیارے انداز سے پوچھا، عمر کیوں آئے ہو؟ میں نے جواب دیا، حضور آیا تو کسی اور نیت سے تھا، گھر سے چلا تھا آپ کا سر لے کے دم لوں گا، لیکن حضور اب نیت یہ ہے کہ آپ کے قدموں میں سر رکھنے کی جگہ مل جائے، میں سمجھوں گا میں کائنات کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں۔ اس کے بعد جب میں نے کلمہ پڑھا، حضور حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے یاد ہے صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ خوشی سے تکبیر کا نعرہ بلند ہوا، اور تکبیر کا نعرہ اتنا اونچا تھا کہ مکہ کے ہر گھر میں، مکہ کی ہر گلی میں اس نعرے کی گونج سنائی دی۔ لوگ پوچھتے تھے آج کون سی خاص بات ہوئی ہے، مسلمانوں نے اتنے زور سے نعرہ لگایا ہے۔ ابھی یہ سوال باقی تھا، میں نے حضور سے کہا آقا اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرا ایک سوال ہے، بتائیے کیا ہم حق پہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ فرمایا عمر ہاں، روئے زمین پہ اگر کوئی حق پہ جماعت ہے وہ تیرے نبی اور تیرے نبی کے صحابہ کی جماعت ہے، اور کوئی اہل حق موجود نہیں۔ میں نے کہا حضور اگر ہم حق پہ ہیں، اللہ حق ہے، کعبہ میرے رب کا گھر ہے، تو یہ بتوں سے بھرا ہوا ہے، یہاں پہ میرے رب کی عبادت نہیں ہوتی، ہم حق پہ ہیں، ہم چھپ چھپ کے اپنے رب کو کیوں سجدہ کریں؟ حضور نے مجھے اجازت دی۔ اگلا منظر بڑا ہی دلکش ہے، حضرت عمر فرماتے ہم دار ارقم سے نکلے تو دو لائنیں، دو صفیں بنی ہوئی تھی، ان دو صفوں میں نبی کے صحابہ چل کے بیت اللہ کی طرف جا رہے تھے۔ فرمایا ایک صف کی قیادت نبی کے چچا حضرت حمزہ کر رہے تھے، دوسری صف کی قیادت عمر بن خطاب کر رہے تھے۔ ہم دونوں دو لائنوں میں چل کے بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، میں نے کافروں کے چہرے پہ دکھ دیکھا، میں نے کافروں کے چہرے پہ پریشانی دیکھی، ان کا ایک بہت بڑا ستون گر گیا تھا، وہ تو اس انتظار میں تھے کہ الیاذ باللہ عمر آئے گا، الیاذ باللہ عمر آئے گا، حضور کی شہادت کی خبر لے کے آئے گا، لیکن عمر آیا نہیں۔ عمر نے اپنا سب کچھ اپنے نبی کو دے دیا، اور جو خبر بھیجی وہ کافروں کے لیے موت تھی، وہ کافروں کے لیے حزن تھا، وہ کافروں کے لیے ملال تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ عمر میں اور باقی صحابہ میں فرق یہ ہے کہ سارے صحابہ نے رب سے اسلام کو مانگا، اور میرے نبی نے اپنی زبان سے رب سے عمر بن خطاب کو مانگا۔ حضور کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، اور دعا میں الفاظ یہ تھے اللہ یا تو مجھے خطاب کا بیٹا عمر دے دے یا ہشام کا بیٹا عمر دے دے۔ اللہ رب العزت نے میرے نبی کی دعا کو قبول کیا۔ عمر بن ہشام تو نبی کی دشمنی میں آگے بڑھتا رہا، اور اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو جس شخصیت کے حق میں قبول کیا، اس شخصیت کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عمر بن خطاب وہ شخصیت ہے کہ دنیا کفر نے یہ لکھا کہ اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خلیفہ دیا جس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ اس نے 11 سال تک اسلامی دنیا پہ حکومت کی۔ اگر اسے 11 سال زندگی اور مل جاتی، دنیا کے کسی بھی کونے میں کفر کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔ دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں آج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز کو اپنایا جاتا ہے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں، بیلجیم میں قانون ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کا پیدا ہوتے ہی وظیفہ جاری کر دیا جاتا ہے، اور اس وظیفے کا نام عمر لاز کے نام سے، حضرت عمر کے قوانین کے
کے تحت دنیا کفر میں آج بھی بچوں کو وظیفہ دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے یہ اصول جاری کیا کہ جب تک بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اسے وظیفہ نہیں دیا جائے گا، جو ہی وہ دودھ چھوڑ دے گا اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے گا۔ ایک جگہ سے گزرے، بچہ رو رہا تھا، ماں پاس بیٹھی تھی، حضرت عمر نے پوچھا بہن یہ تیرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس خاتون نے کہا اس لیے رو رہا ہے کہ میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں لیکن یہ دودھ چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہے، دودھ کے لیے رو رہا ہے۔ بہن تو اپنے بچے کا دودھ کیوں چھڑانا چاہتی ہے؟ بہن نے جواب دیا اس لیے کہ دودھ پیتے بچے کا عمر وظیفہ نہیں دیتا، دودھ چھوٹے گا عمر وظیفہ دے گا، میں اس لیے دودھ چھڑا رہی ہوں۔ وہیں سے واپس لوٹے، نیا فرمان جاری ہوا کہ عمر کے اس قانون سے شاید کسی بچے پہ ظلم ہو جائے، اس کی ماں قبل از وقت اس کا دودھ چھڑا دے، اس لیے ظلم کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اب وظیفہ ہر اس بچے کو ملے گا، بچہ ماں سے پیدا ہوگا وظیفہ جاری ہو جائے گا۔ دنیا کفر میں آپ چلے جائیں، یورپ کے اندر چلے جائیں، جب ماں امید سے ہوتی ہے، ولادت کے قریب ہوتی ہے، جب ماں اسپتال جاتی ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کنفرم تیرا بچہ ہے یا بچی ہے، وہ ہمیں پتا ہے، یہ بتا نام کیا رکھنا ہے، نام ماں باپ سے پوچھا جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد کس تاریخ کو اس نے اسکول جانا ہے وہ اس کے فارم پہ لکھ دیا جاتا ہے، کون سے اسکول میں جانا ہے یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کا وظیفہ شروع کر دیا جاتا ہے، سارے معاملات اس کے طے کر دیے جاتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے اتنا خوبصورت قانون تم نے کہاں سے سیکھا، تو پاکستان کا مسلمان، عرب کا مسلمان یہ جب سوال کرتا ہے اس کا جواب سن کے ایک دم اس کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے اور دوسرے ہی لمحے وہ اپنی آنکھیں جھکا کے شرم کے مارے اس کا سر جھک جاتا ہے۔ اسے جواب ملتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے ایک شخصیت گزری تھی، اس کا نام عمر بن خطاب تھا، یہ قانون اس نے بنایا تھا، ہم نے اپنایا ہے۔ آج میرے ملک میں دین پسند لوگوں، مذہب پسند لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں نبی کا نظام دے دو، ہمیں خلافت راشدہ کا نظام دے دو۔ خدا کی قسم خلافت راشدہ کا نظام اتنا خوبصورت نظام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کا وظیفہ، یتیموں کا وظیفہ، بیواؤں کا وظیفہ، مطلقہ عورتوں کا وظیفہ، فوجیوں کی تنخواہ، تھانے کا نظام، ڈاک کا نظام، ہسپتالوں کا نظام، اللہ کی قسم اتنی باریک بینی سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا پہ نظر رکھتے تھے۔ آپ نے چھاونیاں بنائی، فوجیوں کو چھٹی نہیں ملتی تھی، 7 سال چھٹی نہیں ملتی تھی، گھر آ کے پوچھا، اپنی مستورات سے آ کے پوچھا کہ یہ بتاؤ ایک بیوی اپنے شوہر کے بغیر کتنے وقت تک گزارا کر سکتی ہے کہ اس کے ذہن میں بھی برے خیالات نہ آئے؟ جواب ملا 4 مہینے۔ فرمان جاری ہو گیا کہ کوئی بھی فوجی 4 مہینے سے زیادہ چھاونی کے اندر نہیں رہے گا، جو ہی اس کے 4 مہینے پورے ہوں گے اسے چھٹی دے کے گھر بھیجا جائے۔ یہ پیارے اصول، یہ پیارے قوانین، یہ ہے خلافت راشدہ کا نظام۔ اگر آج میرے ملک میں بیوہ عورتوں کو حکومت مالی مشقت سے آزاد کر دے، مطلقہ عورتوں کو وظیفہ جاری کر کے انہیں فکر معاش سے آزاد کر دے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بے حیائی کے 90% اڈے بند ہو جائیں گے۔ کتنی ہی چیزیں میرے علم میں ہے، جب کسی فاحشہ عورت سے پوچھا گیا تم یہ دھندا کیوں کرتی ہو، اس نے آنکھوں میں آنسو لا کے کہے کہ کاش میرا کوئی بھائی ہوتا، وہ میرے گھر کا نظام اٹھاتا، میرے روتے ہوئے بچوں کے منہ میں نوالا دیتا تو میں اپنی عزت کو کبھی نیلام نہ کرتی۔ یہ عورت جس نے کلمہ پڑھا ہے یہ اتنی گری ہوئی نہیں تھی جتنا میرے معاشرے نے، میرے نظام نے اسے گرا کے رکھ دیا ہے۔ آج بہت سارے بھیڑیے نما مرد
عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں، حالانکہ یقین کریں نہ انہیں عورت سے کوئی مطلب ہے، نہ انہیں آزادی سے کوئی مطلب ہے۔ انہوں نے اپنی جنسی تسکین کے لیے آسان اور مختصر رستہ تلاش کرنا ہے۔ وہ عورت کی آزادی کی بات نہیں کرتے بلکہ وہ عورت تک پہنچنے کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں، خدا را آج ہماری نظر کسی کی بہن بیٹی کی عزت پہ ہے، کل یہ وقت میری بہن بیٹی پہ بھی آ سکتا ہے۔ کیوں نہیں سوچتے ہو سارے مل کے یہ آواز لگاؤ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جتنی آپ کی آواز ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، ہمیں اپنے ملک میں حضرت عمر والا نظام چاہیے، ہمیں خلافت راشدہ کا نظام چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام وہ نظام ہے جب رات کے عالم میں مدینہ کی گلیوں میں قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، تلاش کرنے پہ پتہ چلتا ہے یہ کون ہے۔ جیسے رات کو آپ کی گلیوں میں چوکیدار پھرتے ہیں موٹر سائیکلوں پہ سیٹیاں بجاتے ہوئے، گاڑیوں پہ ہوٹر بجاتے ہوئے، حضرت عمر بن خطاب خلیفہ وقت ہو کے رات کے وقت گلیوں میں یوں خود گھما کرتے تھے۔ صرف گلیوں میں نہیں بلکہ اطراف شہر میں جاتے، کوئی اجنبی پریشانی میں تو نہیں ہے، کوئی مسافر بے ٹھکانہ تو نہیں ہے، کوئی قافلہ گزرتا ہوا یہاں رکا تو نہیں ہے، مجاہدین کا کوئی لشکر آیا تو نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد سے بڑھ کے اپنی رعایا کا خیال رکھا۔ اسی لیے جب ایک جاسوس کافروں کے ملک سے آتا ہے کہ پتہ تو کرے کہ مسلمانوں کے خلیفہ میں وہ کون سی بات ہے کہ جس نے اس کا نام سنا وہ کانپ جاتا ہے، وہ تڑپ جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے۔ بڑی بڑی فوجیں عمر بن خطاب کا نام سن کے ہتھیار ڈال دیتی ہیں۔ وہ مدینہ طیبہ پہنچتا ہے، پہنچ کے سب سے پہلا اس کا سوال یہ ہے، مسلمانوں تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ اس کا پروٹوکول کدھر ہے؟ اس کی سواری کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ اس کے گھوڑے کہاں پہ ہوتے ہیں؟ مجھے تو پورے شہر میں کوئی محل نظر نہیں آیا۔ جواب ملا، پہلی بات تو یہ ہے ہمارا بادشاہ نہیں ہے، ہمارا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمانوں کے لکھنے میں امیر ہیں لیکن عملاً خادم ہیں۔ اگر تم نے ان سے ملنا ہے جاؤ مسجد نبوی کے اندر کھتر کے ٹاٹ کے لباس میں ملبوس ایک شخصیت مسجد نبوی کے اندر آرام فرما رہی ہوگی، تمہارا مطلوب وہی ہے۔ اسے یقین نہ آیا، وہ بے یقینی کے عالم میں مسجد نبوی کے اندر پہنچا، ایک درویش پھٹے پرانے کپڑوں میں زمین پہ کچھ نہیں بچھا ہوا، مٹی کے اوپر اینٹ کا تکیہ لگائے آرام سے سو رہا ہے۔ اس نے دیکھا کوئی سیکیورٹی ہوگی، کوئی باڈی گارڈ ہوگا، کوئی نظر نہ آیا۔ اس کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا، عمر تو اپنی رعایا کو عدل اور انصاف فراہم کرتا ہے، اس لیے دن کو بھی چین سے سوتا ہے، رات کو بھی چین سے سوتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام کیا ہے کہ جب کسی کو گورنر بنا کے بھیجتے ہیں اسے چند باتوں کی تاکید کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات نماز نہ چھوڑنا، اپنے گورنر کو سب سے پہلی بات نماز نہ چھوڑنا۔ اگر نماز چھوڑو گے رب سے دور ہو جاؤ گے، رب کا خوف دل سے نکل جائے گا، اس لیے نماز نہ چھوڑنا۔ نماز چھوڑو گے گورنری چھوٹ جائے گی۔ نبی کے صحابہ یا نبی کے صحابہ کے بعد تابعین سے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ نماز چھوڑ دیتے، ممکن ہی نہیں۔ لیکن قیامت تک آنے والے حکمرانوں، قیامت تک آنے والے گورنروں، وزیروں، وزرائے اعلیٰ کو حضرت عمر کا یہ پیغام تھا، نماز نہ چھوڑنا، رب سے مدد لینی ہے، مصلی پہ رو رو کے اللہ سے مدد لینی ہے، پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت، پتلا باریک کپڑا نہ پہننا، اس سے تم آرام پسند ہو جاؤ گے۔ جیسے کپڑے پہن کے گئے تھے ویسے ہی پہن کے واپس آنا۔ تیسری نصیحت، گھر کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا رکھنا، گھر کے دروازے پہ چوکیدار کھڑا نہ کرنا۔ چوتھی نصیحت، سواری کے لیے وہی گھوڑا استعمال کرنا جو سپاہی استعمال کرتے ہیں،
आला नस्ल का घोड़ा इस्तेमाल न करना, आराम पसंद हो जाओगे। आला नस्ल के घोड़े पे बैठ के तुम्हारे अंदर उजब और तकब्बुर आ जाएगा। हजरत उमर के एक गवर्नर जब वापस आए, 7 सवारियों पे तहाइफ लदे हुए थे, हदाया लदे हुए थे। जब सवारियां मदीना तैयबा के अंदर पहुंची, तकसीम हुई, ये बैतुल माल का ये मेरा, ये बैतुल माल का ये मेरा। हजरत उमर देखते रहे, बैतुल माल वाला बैतुल माल में दाखिल किया, और जो मेरा था पूछा ये तुम्हारा कैसे हुआ? कहने लगे ये लोगों ने मुझे तोहफे दिए हैं। फरमाया कि अगर तुम गवर्नर न होते, हुक्मरान न होते तो तुम्हें ये मिलता? तुम्हारी अपनी खानदानी हसब व नसब जाती हैसियत से मिलता? कहा कभी भी ना मिलता। कहने लगे ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारे ओहदे का है, अगर तुम इसे अपना समझोगे मैं इसे रिश्वत समझूंगा। सारा उठाया और उठाकर बैतुल माल में जमा कर दिया। एक गवर्नर की शिकायत आई कि ये हफ्ते में एक दिन छुट्टी करते। हजरत उमर ने तलब किया और तलब करके पूछा कि मुसलमान और छुट्टी, खादिम और छुट्टी, एक पब्लिक पोस्ट पे बैठा हुआ हुक्मरान और छुट्टी, ये मुमकिन है? जब तलब किया गया, पूछा छुट्टी क्यों करते हो? अल्लाह अल्लाह, वो भी तो हजरत उमर के भेजे हुए थे। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन अल्लाह की कसम, छुट्टी नहीं करता, बल्कि कपड़ों का एक जोड़ा है, 6 दिन पहन के अवाम के सामने जाता हूँ, 7वें दिन उसे धो के रखता हूँ, जब तक खुशक नहीं होता मैं नंगे बाहर नहीं जा सकता। ऐसा खौफ अल्लाह का उनके दिल में भी और उनके भेजे हुए गवर्नरों के दिल में भी था। याद रखें, अगर आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं अल्लाह की मखलूक के दिल में मेरा खौफ हो, उसका एक ही तरीका है, मैं अपने दिल को रब के खौफ से भर दूं, अल्लाह की मखलूक पे मेरा खौफ तारी कर देगा। अगर मैं चाहता हूं अल्लाह की मखलूक में मेरा नाम हो, मेरा तज़किरा हो, उसकी एक ही सूरत है, मैं अपनी जुबान पे रब के नाम को जारी कर दूं, रब हर एक जुबान पे मेरा नाम जारी कर दे। अगर मैं चाहता हूं मुझे इज्जत मिले, मैं अपने दिल को अपने रब की, रब के नबी की, नबी के सहाबा की इज्जत से लबरेज कर दूं, भर दूं अपने दिल को रब की इज्जत से। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के सहाबा के लिए है। मैं अपने दिल को इन इज्जतों से भर दूंगा, अल्लाह की मखलूक के सीने मेरी इज्जत से रब खुद भर देंगे। अल्लाह ने हजरत उमर को ये सब कुछ दिया था। दुनिया कुफर भी लरसती थी, दुनिया इस्लाम भी लरसती थी, यहाँ तक कि इंसानियत की तारीख में ऐसा नहीं है कि खुद दुश्मन कहे लड़ के तुम फतह नहीं कर सकते। अगर फतह चाहते हो अपने खलीफा को बुलाओ, हम चाबियां उसे दे देंगे। खलीफा आए, सवारी एक हो, सवार 2 हो, एक वक्त में खलीफा सवार हो, दूसरे वक्त में खादिम सवार हो, और तीसरा टाइम सवारी को खाली चलाया जाए कि इसका भी हक है, आराम करना इसका भी हक है। बैतुल मुकद्दस सामने हो, गुलाम असलम कहे आका आप सवार हो जाए, और उमर बिन खत्ताब कहे असलम तेरी बारी है, उमर तेरा हक कैसे मार सकता है? असलम सवार हुए, कीचड़ वाले रास्ते से सवारी गुजरने लगी। मुसलमानों के सिपा सालार ने कहा अमीरुल मोमिनीन उधर से आ जाए, या आपके लिए रास्ता ठीक कर देते। कहा नहीं, जहां से लोग गुजरते हैं वहीं से मैं गुजरूंगा। सवारी गुजरती है, नुकेल हजरत उमर के हाथ में है, सवारी पे गुलाम असलम बैठे हुए हैं, सामने ईसाई अपनी किताबें लेके खड़े हैं। जब कीचड़ क्रॉस करके सवारी दूसरी तरफ जाती है, वो सारे कहते हैं हम गवाही देते हैं हमारी आसमानी किताबों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस साथी का तज़किरा है, जो निशानियां मौजूद है, अल्लाह की कसम वो उमर बिन खत्ताब में पाई जाती है। अल्लाह ने ऐसा खौफ दुनिया के दिल में हजरत उमर का डाला। कहने वाले कहते हैं कि हजरत उमर ने इंसानों पे सिर्फ नहीं, हवाओं पे हुकूमत की।
پانیوں پہ حکومت کی، زمین پہ حکومت کی، آگ پہ حکومت کی، مسجد نبوی کے ممبر پہ ہے، آپ کی بھیجی ہوئی فوج لڑ رہی ہے، پیچھے سے دشمن آ رہا ہے، فوج کو پتہ نہیں، اللہ نے ممبر سے کھڑے کھڑے سارے پردے ہٹا دیے، حضرت عمر سامنے دیکھ رہے ہیں، زبان سے نکلا یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اللہ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اس آواز کو اٹھایا، ہزاروں میل دور حضرت ساریہ کے کان میں وہ آواز پہنچی، پیچھے مڑ کے دیکھا دشمن آ رہا تھا، حملہ کیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ مدینہ طیبہ میں آگ جاری ہوئی ایک پہاڑ سے، حضرت عمر خود نہیں گئے، حضرت تمیم داری کو کپڑا دیا، کہا جاؤ آگ کو جا کے کہہ دو، عمر نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ اکبر، حضرت عمر کا کپڑا تمیم داری ہاتھ میں لیے ہوئے جا رہے، آگ کو یوں کہتے پیچھے ہو جا، آگ پیچھے ہو رہی ہے، اور پیچھے ہو جا، اور پیچھے ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جہاں سے آگ نکلی تھی آخری کپڑا یوں ہوا، پیچھے ہو جا، آگ زمین کے اندر چلی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے اندر ہے، زلزلہ ہوتا ہے، زمین ہلی، کچھ نہیں کیا، دوڑو بھاگو لپکو، کوڑا نکالا، زمین پہ مارا، زور سے کہا زمین رک جا، کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر تجھ پہ عدل نہیں کرتا؟ کیا عمر نے تجھ پہ عدل کرنا چھوڑ دیا ہے؟ تاریخ گواہ ہے، وہ آخری کوڑا تھا، اس کوڑے کے بعد مدینہ کی زمین پہ کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ یہ عمر بن خطاب ہے، مصر کا دریا ہر سال ایک نوجوان بچی کی زندگی لیتا ہے، پھر جاری ہوتا ہے، خط جاتا ہے کہ تو بھی رب کی مخلوق ہے، میں بھی رب کی مخلوق ہوں، میرا نام عمر بن خطاب ہے، نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، خشک ہو جا، اگر رب کے حکم سے چلتا ہے، رب کا بندہ عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ پہلے سے زیادہ آب و تاب سے بہنے لگ جا۔ وہ خط آخری خط تھا، 1400 سال گزر گئے، اس دریا میں اضافہ تو ہو رہا ہے، کمی کوئی نہیں ہوئی۔ عمر وہ ہے انسانوں کا خلیفہ، ہواؤں پہ حکومت، زمین پہ حکومت، دریاؤں پہ حکومت، آگ پہ حکومت۔ ہم رب سے التجا کرتے اللہ ہمیں عمر جیسا حکمران عطا فرما دے۔ اللہ تیری مخلوق بہت پٹ گئی، اللہ مسلمان بہت رسوا ہو گیا، اب مسلمان کی کامیابی تب ہی ہے کہ جب آپ ہمیں عمر بن خطاب جیسا حکمران عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا